صرف 17 سال کی عمر میں دنیا کے بڑے بڑے فٹ بالرز کو حیران کر دینے والا یہ نوجوان آخر کون ہے؟ کیا ایک عام خاندان کا لڑکا دنیا کے بہترین کلب میں جگہ بنا سکتا ہے؟ یامین یامال نے ثابت کر دیا کہ ہاں، کامیابی عمر کی محتاج نہیں، محنت اور ہمت کی محتاج ہوتی ہے، اور یامین یامال اس کی زندہ مثال ہے۔ آخر اگر خواب بڑے ہوں تو عمر چھوٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یامال کی اتنی کم عمر میں سپر سٹار کیسے بنا؟ آج ہم جانیں گے کہ یامین یامال اتنی کم عمر میں سپر سٹار کیسے بنا۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورس۔ یامین یامال جدید فٹ بال کا ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہے۔ بہت کم عمر میں انہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی وجہ سے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ اس نے بچپن ہی سے فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی غیر معمولی صلاحیت دیکھ کر انہیں کم عمری میں ایف سی بارسلونا کی مشہور اکیڈمی لا ماسیا میں شامل کر لیا گیا۔ یہی اکیڈمی دنیا کے عظیم کھلاڑیوں کو تیار کر چکی ہے۔ یامین یامال نے اپنی رفتار، ڈربلنگ، درست پاسنگ اور گول کرنے کی صلاحیت سے جلدی کوچز کو متاثر کیا۔ چند ہی برسوں میں وہ بارسلونا کی سینئر ٹیم تک پہنچ گئے اور کم عمر ترین کھلاڑیوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے کلب کے لیے نمایاں کارکردگی دکھائی۔ بعضاں انہوں نے اسپین نیشنل فٹ بال ٹیم کی نمائندگی بھی کی اور بین الاقوامی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان کی پختہ سوچ میدان میں اعتماد نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ یامین یامال ایک ایسا نام جو فٹ بال کی دنیا میں نئی امید، ٹیلنٹ اور مستقبل کی روشنی کی علامت بن چکا ہے۔ یہ نوجوان اسپینش ونگر جو ابھی صرف 19 سال کا ہے، اپنے دلکش کھیل، تیزی، ڈربلنگ اور تخلیقی صلاحیتوں سے نہ صرف بارسلونا بلکہ پوری دنیا کے فینز کے دل جیت چکا ہے۔ لاماسیا اکیڈمی کا پروردہ یامل نے بچپن ہی سے وہ کرشمہ دکھایا ہے جو بڑے بڑے ستاروں کو بھی سالوں لگ جاتے ہیں۔ آئے وہ یورو 2024 2026 ورلڈ کپ جیتنے والا ہیرو بن چکا ہے جو فٹ بال کی تاریخ میں ایک نئی کہانی رقم کر رہا ہے۔ یامین یامال نصراوی ابانا 13 جولائی 2007 کو اسپینش کے بارسلونا کے قریب یوبریگاڈ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد منیر نصراوی مراکشی النسل ہیں، جبکہ والدہ شیلا ابانا گینی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس کثیر ثقافتی پس منظر کو جدید اسپین کی تنوع کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یامال کا بچپن میٹارو کے روکا فونڈا محلے میں گزرا، جہاں انہوں نے گلیوں اور مقامی میدانوں میں فٹ بال کھیل کر اپنے شوق کو پروان چڑھایا۔ ان کے خاندان نے ان کے ٹیلنٹ کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا۔ سادہ وسائل کے باوجود انہوں نے انہیں بارسلونا کی مشہور یوتھ اکیڈمی لا ماسیا میں داخل کروایا، جہاں وہ 6 یا 7 سال کی عمر میں شامل ہوئے۔ بارسلونا میں یامال کی عروج ناقابل یقین حد تک تیز تھا۔ 29 اپریل 2023 کو صرف 15 سال 9 ماہ اور 16 دن کی عمر میں انہوں نے ریال بیٹس کے خلاف بارسا کی فرسٹ ٹیم کے لیے ڈیبیو کیا اور کلب کی تاریخ کے سب سے کم عمر کھلاڑی بن گئے۔ اس کالٹور لمحے نے ایک غیر معمولی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے فوراً بعد اکتوبر 2023 میں گریناڈا کے خلاف لا لیگا میں انہوں نے اپنا پہلا گول کیا اور لیگ کی تاریخ کے سب سے کم عمر گول اسکورر بن گئے۔ ان کی کارکردگی نے انہیں 2023-2024 سیزن کے لیے سینئر اسکواڈ میں مستقل جگہ دلائی۔ یامال کو الگ کرنے کی والی چیز ان کا کھیلنے کا انداز ہے۔ وہ عموماً رائٹ ونگر کے طور پر کھیلتے ہیں، لیکن بائیں پاؤں سے جو ایک انورٹڈ ونگر کی طرح ہے جو لیونل میسی جیسے عظیم کھلاڑیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ان کا قریبی بال کنٹرول، دھماکہ خیز ڈربلنگ، ویژن اور مواقع پیدا کرنے کی صلاحیت انہیں کھیل کے عظیم حملہ آوروں میں شامل کرتی ہے۔ کوچز اور ماہرین ان کی عمر سے زیادہ پختگی، حکمت عملی کی سمجھ اور بڑے میدان میں بے خوفی کی تعریف کرتے ہیں۔ قومی ٹیم کی سطح پر یامال کا اثر اور بھی گہرا ہے۔ 2023 میں اسپین کے لیے سینئر ڈیبیو کے بعد وہ یورو 2024 میں اہم کردار ادا کرنے والے کھلاڑی بن گئے، جہاں اسپین نے ٹائٹل جیتا۔ ان کی تخلیقی صلاحیتوں اور فیصلہ کن شراکت نے ٹیم کو غلبہ دلایا۔
2026 میں یامل نے اسپین کی دوسری فیفا ورلڈ کپ فتح میں ستارہ کردار ادا کیا. انہوں نے ٹورنامنٹ کا 17 گول کیا اور ناک آؤٹ مرحلے میں شاندار کارکردگی دکھائی. اس میں فائنل میں ارجنٹین کے خلاف ایک وقت میں 1-0 کی جیت شامل ہے. صرف 19 سال کی عمر میں انہوں نے متعدد ٹرافی جیت لیے: لا لیگا ٹائٹل، کوپا ڈیل رے، اسپینش سپر کپ اور یورو 2024 اور 2026 ورلڈ کپ. فٹ بال میں یامل ریکارڈ توڑتے رہے اور زیادہ حاصل کرتے رہے. انہوں نے 2024 اور 2026 میں کوپا ٹرافی دنیا کے بہترین نوجوان کھلاڑی 2 بار جیتی. اس وقت تاریخ کے سب سے کم عمر نامزد امیدوار ہیں. 2025-2026 سیزن میں ہیمسٹرنگ انجری کے باوجود انہوں نے بارسلونا کو لا لیگا ٹائٹل برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کیا اور لا لیگا پلیئر آف دی سیزن کا اعزاز حاصل کیا. حالیہ سیزن کے زیادہ شمار متاثر کن ہیں. ایک سیزن میں ڈبل ڈیجٹ گول اور 20 سے زائد اسسٹس جو ان کی ہمت دھمکی کو ظاہر کرتے ہیں. فیفا کے بعد یامل گھر والوں سے گل مل کر رہتے ہیں اور اپنے خاندان خاص طور پر چھوٹے بھائی کے قریب ہیں اور کامیابیوں کو پیاروں کے ساتھ مناتے ہیں. ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں افواہیں اکثر سرخیاں بنتی رہتی ہیں، لیکن ان کا بنیادی فوکس فٹ بال پر ہے. کیٹالونیا کی گلیوں سے عالمی شہرت تک کا سفر لاکھوں نوجوانوں خاص طور پر متنوع پس منظر والے کھلاڑیوں کو متاثر کرتا ہے. وہ بارسلونا میں آئیکونک نمبر 10 جرسی پہنتے ہیں. یہ مشعل کی منتقلی کی علامت ہے. یامل کی ریکارڈ فہرست بہت لمبی ہے. سب سے کم عمر ڈیبیو، لا لیگا اور چیمپئنز لیگ میں سب سے کم عمر سٹارٹر، سب سے کم عمر سکورر اور بہت کچھ تجزیہ کار ان کی محنت، دفاعی شراکت اور قیادت کی صلاحیتوں کو سراہتے ہیں جو کم عمر میں ہی ابھر رہی ہیں. جیسا کہ بارسلونا دوبارہ تعمیر کر رہا ہے اور اسپین عالمی فٹ بال پر غلبہ چاہتا تھا اور حاصل کر چکا ہے، اور یامل کی محنت اس میں شامل ہے. چیلنجز ابھی آئے ہیں. انجریز، توقعات کا دباؤ اور شہرت کو نارمل زندگی کے ساتھ توازن میں رکھنا ہر پروڈیجی کے لیے رکاوٹیں ہیں. تاہم یامل کی لچک اور لگن سے پتہ لگتا ہے کہ ان کا کیریئر لمبا اور شاندار ہوگا. ماہرین پیش گوئی کرتے ہیں جو آنے والے سالوں میں بالون ڈی آر کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں اور اپنی نسل کے متعین کرنے والے کھلاڑی بن سکتے ہیں. ماہرین ان کی کامیابی کی اہم وجوہات کو دیکھیں: مسلسل اور سخت محنت، بہترین نظم و ضبط، لامسیا اکیڈمی کی اعلیٰ تربیت، کوچز کی رہنمائی، خود پر اعتماد، دباؤ میں پرسکون رہنے کی صلاحیت، فٹ بال سے بے پناہ محبت، ہر میچ سے سیکھنے کا جذبہ. نوجوانوں کے لیے سبق ہے. یامل کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ کامیابی کے لیے عمر نہیں بلکہ محنت، متقل مزاجی، نظم و ضبط اور اپنے خواب پر یقین ضروری ہے. اگر انسان اپنی صلاحیت کو مسلسل بہتر بناتا رہے تو وہ دنیا کے کسی بھی میدان میں نمایاں مقام حاصل کر سکتا ہے. یامل کی کہانی ابھی شروع ہوئی ہے. یہ نوجوان ستارہ نہ صرف فٹ بال کے میدان کو روشن کر رہا ہے بلکہ لاکھوں نوجوانوں کو خواب دیکھنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ محنت، جذبے، ہنر کے ساتھ کوئی حد نہیں. مستقبل اس کے قدموں میں ہے. دنیا اس کی اگلے قسموں کا انتظار کر رہی ہے. یامل کی تخنیکی صلاحیتوں کا ذکر کریں. یامل فٹ بال کی تاریخ کے سب سے برائٹ کھلاڑی ہیں. یامل فٹ بال کی دنیا میں سب ٹیلنٹ میں سے ایک برائٹ ٹیلنٹس ہیں. ان کی تکنیکی صلاحیتیں انہیں دوسروں سے الگ کرتی ہیں. انہیں جادوگر ونگر کا خطاب دیا جاتا ہے. ان کی عمر ابھی 19 سال کے لحاظ سے ان کی پختگی اور مہارت حیران کن ہے. ان کی اہم تکنیکی صلاحیتوں کا جائزہ لیتے ہیں. بال کنٹرول اور قریبی کنٹرول. یامل کا بال پر قبضہ ناقابل یقین ہے. تیز رفتار میں بھی وہ بال کو اپنے پاؤں سے چپکا کر رکھتے ہیں. مخالف کھلاڑی انہیں ٹیکل کرتے ہیں تو بھی وہ آسانی سے بال بچا لیتے ہیں. یہ صلاحیت انہیں تنگ جگہوں میں بھی مؤثر بناتی ہے جہاں وہ چند انچ کے فرق سے ڈربل کر جاتے ہیں. ڈربلنگ اور فینٹس. یامل کی ڈربلنگ ان کی سب سے بڑی طاقت ہے. وہ بائیں پاؤں سے کھیلتے ہوئے رائٹ ونگ پر کھیلتے ہیں. ان کے پاس مختلف قسم کے فینٹس جیسے سٹیپ اوور، باڈی فینٹس جو اندرون اور باہر کی حرکت ہے، کوئک کٹس
اور سڈن چینجز اور ڈائریکشن. وہ ایک ہی حرکت میں 2 سے 3 ڈیفینڈرز کو بائی پاس کرتے ہیں. ان کی ڈبلنگ میسی اور نیمر کی یاد دلاتی ہے. ویژن اور پاسنگ رینج. یہ عمل صرف خود گول کرنے والے نہیں بلکہ تخلیقی کھلاڑی بھی ہیں. ان کی فیلڈ ویژن بہت بہترین ہے. لمبی لائن بریکنگ پاس، تھرو بال، کراسز اور کمپیکٹ ویژن ٹوچ پاس دے سکتے ہیں. 2025-2026 سیزن میں ان کے 20 سے زائد سٹس اس بات کا ثبوت ہیں وہ کھیل کو سست یا تیز کرنے کا فیصلہ بہترین طریقے سے کرتے ہیں. شوٹنگ اور فنشنگ. اگرچہ ان کا بنیادی کردار ونگر ہے لیکن ان کی شوٹنگ پاورفل اور درست ہے. بائیں پاؤں سے ان کے کرو شاٹس بہت خطرناک ہوتے ہیں. بائیں پاؤں سے ان کے کرو شاٹس خطرناک ہیں. وہ باکس کے اندر اور باہر بھی گول کر سکتے ہیں. ورلڈ کپ 2026 میں ان کا اوپننگ گول بھی ان کی شوٹنگ کی درستگی ظاہر کرتا ہے. سپیڈ، ایجیلٹی اور بیلنس. یامل کی تیز رفتاری حیران کن ہے. وہ پہلے 10 سے 15 میٹر میں بہت تیزی سے رفتار بڑھا لیتے ہیں. ان کا لو بیلنس انہیں اچانک رخ بدلنے میں مدد دیتا ہے. مخالف ڈیفینڈرز انہیں گرا نہیں پاتے کیونکہ وہ اچھی طرح بیلنس رکھتے ہیں. ٹیکٹیکل انٹیلیجنس، ورسیٹیلٹی. یہ عمل صرف اٹیک نہیں کرتے بلکہ پیسنگ میں بھی حصہ لیتے ہیں. وہ پوزیشنل سمجھ رکھتے ہیں اور کوچ کی ہدایت کو فوری عمل میں لاتے ہیں. رائٹ ونگ کے علاوہ سینٹر فارورڈ، مڈ فیلڈر کے طور پر بھی کھیل سکتے ہیں. سیٹ پیسز اور ڈیلیوری. ان کی کراسز اور فری ککس درست اور خطرناک ہوتی ہیں اور اندر کی طرف کاٹ کر کراس کرتے ہیں جو ہیڈرز کے لیے بہترین ہوتا ہے. لامین یامل کی تکنیکی صلاحیتیں انہیں ایک مکمل جدید ونگر بناتی ہیں جو اٹیک، کینٹ اور فنش سب کچھ کر سکتا ہے. ان کی عمر کے لحاظ سے یہ مہارتیں ابھی مزید پختہ ہوں گی. اگر وہ اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہے تو وہ بالون ڈی آر جیسے اعزازات کے مضبوط دعوے دار بنیں گے. یامل جیسے کھلاڑی فٹ بال کو فن کا درجہ دیتے ہیں. ان کی مہارت نہ صرف بارسلونا اور اسپین کے لیے بلکہ پوری فٹ بال کمیونٹی کے لیے ایک تحریک ہے. لامین یامل کی ٹریننگ پر بات کرتے ہیں. لامین یامل کی غیر معمولی تکنیکی صلاحیتیں اور تیزی سے عروج ایک منظم اور سخت ٹریننگ کا نتیجہ ہے جو بچپن ہی سے لاماسیا فرض کی فلسفہ اور ان کی ذاتی لگن کی وجہ سے ممکن ہوا. بچپن کی ٹریننگ شیڈول 13 سال کی عمر میں شروع ہوئی. یامل کا ہفتہ وار روٹین بہت سخت تھا. ہفتے میں تقریباً 20 سے 22 گھنٹے کی ٹریننگ ہوتی تھی. پیر تقریباً 4 گھنٹے انفرادی اسکلز، ڈربلنگ، پاسنگ، بال کنٹرول، ٹیم ٹریننگ. منگل تقریباً 3.5 گھنٹے فٹنس، برداشت، اسٹرینتھ ٹریننگ اور سمال سائڈڈ گیم پر فوکس کرنا. بدھ تقریباً 2.5 گھنٹے شوٹنگ اور ٹیکنیکل ورک اور ریکوری سیشن کرنا. جمعرات پیر جیسا روٹین، انفرادی ٹیم ٹریننگ، تقریباً 4 گھنٹے پریکٹس کرنا. جمعہ ایجیلٹی، سپیڈ اور ڈرل. ہفتہ میچ کا دن. اتوار ایکٹیو ریکوری اور ویڈیو انالیسس. یہ متوازن طریقہ ٹیکنیکل ماسٹری، کل سمجھ، فزیکل ڈیولپمنٹ اور ریکوری کا امتزاج تھا. ان کی ٹریننگ کے اہم عناصر. لاماسیا کا فلسفہ. لاماسیا پوزیشن بیسڈ فٹ بال، پوزیشنل پلے، بال پر انٹیلیجنس اور سمال سائڈڈ گیم پر زور دیتا ہے. کھلاڑیوں کو کھیل کی گہرائی سمجھ دی جاتی ہے. پہلے دماغ کی ٹریننگ یامل نے تنگ جگہوں میں دباؤ کے تحت تخلیقی صلاحیت، فیصلہ سازی اور تکنیکی مہارت حاصل کی. انفرادی ٹیکنیکل ورک. یامل نے کئی گھنٹے اکیلے ڈریلز پر صرف کیے جن میں شامل ہیں ڈربلنگ اور فٹنس، قریبی بال کنٹرول، شوٹنگ کی درستگی خاص طور پر بائیں پاؤں سے کروی شاٹس، پاسنگ رینج اور ویژن، فزیکل اور ایتھلیٹک ڈیولپمنٹ، سپیڈ اور ایجیلٹی، ایکسلیریشن، ڈرل اور رخ بدلنے کی مشقیں، اسٹرینتھ ٹریننگ، وزن اٹھانا اور باڈی ویٹ ایکسرسائز، پاور اور کور اسٹیبلٹی کے لیے، انڈورنس، ہائی انٹینسٹی اور اسمال انٹرول کی ٹریننگ، سائڈڈ گیم، انجری پریونشن، بیلنس، فلیکسیبلٹی اور درست موومنٹ، ریکوری اور لائف سٹائل، ایکٹیو ریکوری، لائٹ جوگنگ، یوگا، تیراکی، فوم رولنگ اور اسٹریچنگ. ویڈیو انالیسس، اپنی پرفارمنس اور مخالفین کا مطالعہ کرنا، مناسب غذائیت
اور نیند نوجوان پروفیشنل کے لیے بہت اہم ہے۔ ذہنی اور ٹیکٹیکل ٹریننگ، یامل کے والد نے انہیں ٹیم میٹس کو شامل کرنے اور فٹ بال آئی کیو بڑھانے کی تعلیم دی۔ لاماسیا کے کوچز انہیں پریسنگ، ٹیکٹیکل آگاہی اور ٹیم اسٹرکچر پر توجہ دلانے میں ان کی مدد کی۔ پروفیشنل سطح پر تبدیلیاں، سینئر سطح پر بارسلونا اور اسپین کے ساتھ ان کی ٹریننگ زیادہ پیراڈائزڈ ہے۔ میچ پریپریشن، ٹیکنیکل سیشن اور میچوں کے درمیان ریکوری پر زور۔ جم ورک، طاقت برقرار کرنے کے لیے بغیر ایجلٹی کھوئے۔ انورٹڈ ونگ، رول کے لیے مخصوص ڈرلز، اندر کی طرف کاٹنا، کراس دینا، پلے لنک کرنا۔ یامل کی کامیابی بچپن سے مسلسل اور مقصد پر مبنی پریکٹس کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان کی ٹریننگ صرف مقدار نہیں بلکہ سمارٹ اسکل مخصوص کام تھی جو لاماسیا کے بہترین کوچنگ کے ساتھ مل کر انہیں دنیا کے برائٹسٹ ستاروں میں تبدیل کر گئی۔ یامین یامال کے بارے میں چند دلچسپ اور منفرد معلومات شیئر کرتے ہیں۔ دنیا کے کم عمر ترین سپر اسٹار فٹ بالرز میں شمار ہوتے ہیں۔ ان کے نام کے پیچھے ایک جذباتی کہانی ہے۔ ان کے والدین شدید مالی مشکلات کا شکار تھے۔ دو افراد جن کے نام لامین اور یامل تھے انہوں نے ان کی مدد کی۔ شکرگزاری کے طور پر والدین نے اپنے بیٹے کا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا۔ لینل میسی نے بچپن میں انہیں گود میں اٹھایا۔ 2007 میں یونیسیف کی ایک خیراتی فوٹو شوٹ کے دوران میسی نے 6 ماہ کے لامین یامال کے ساتھ تصویر بنوائی جو بعد میں دنیا بھر میں مشہور ہو گئی۔ وہ گول کرنے کے بعد 304 کا اشارہ بناتے ہیں۔ یہ نمبر ان کے آبائی علاقے روکا فونڈا کے پوسٹل کوڈ 08304 کے آخری 3 ہندسے ہیں جو اپنے علاقے سے محبت کی علامت ہے۔ ان کا تعلق 3 مختلف ثقافتوں سے ہے۔ ان کے والد مراکش سے اور والدہ گینی سے تعلق رکھتی ہیں جبکہ وہ اسپین کے لیے کھیلتی ہیں۔ وہ صرف 6 سال کی عمر میں ایسی بارسلونا کی مشہور اکیڈمی لاماسیا میں شامل ہو گئے تھے۔ ان کی آزادی بھی ان کی پہچان ہے۔ یامل کہتے ہیں کہ حقیقی دباؤ فٹ بال کھیلنا نہیں بلکہ مشکلات تھیں جن کا میرے والدین نے سامنا کیا۔ یہ جملہ ان کی شخصیت کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ انہیں مستقبل کا عظیم ترین فٹ بالر قرار دیا جا رہا ہے۔ بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر وہ اسی رفتار سے ترقی کرتے رہے تو وہ آنے والے برسوں میں دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں شامل ہوں گے۔ یامین یامال کی کہانی ثابت کرتی ہے کہ خواب دیکھنے والے ہی تاریخ رقم کرتے ہیں۔ محنت، صبر اور لگن انسان کو عام سے غیر معمولی بنا دیتے ہیں۔ آج کا نوجوان اگر یامل سے سبق لے تو وہ بھی اپنی منزل حاصل کر سکتا ہے۔ کامیابی قسمت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ آپ کے خیال میں کیا یامین یامال مستقبل میں دنیا کے عظیم ترین فٹ بالر میں شمار ہوں گے؟ اپنی رائے ضرور بتائیں۔